آپ دنیا کے کسی کونے ملک سے اس ویڈیو پر کلک کر کے آئے ہوں، کسی پلیٹ فارم سے آئے ہوں، دوستو بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، منٹوں میں دولت کے ڈھیر لگائے گا۔ یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے، کیونکہ جس گھر میں رمضان کی 9 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، دوستو بھائیو بہنوں، یہ چند سیکنڈوں کا عمل اس گھر میں پڑھتے ہی، اس دکان میں پڑھتے ہی، دکان میں گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، کاروبار ترقی عروج کا پا جاتا ہے، گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ رب سے خزانوں کو لوٹنے والا عمل ہے۔ آج 600 کروڑ بھی مانگو گے تو منٹوں میں رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ اس عمل کو سنو گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، آپ کی روح خوش ہو جائے گی، آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل کو آج رمضان کی 9 تاریخ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں دل کرے اس عمل کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، آج رمضان مبارک کی وہ خاص گھڑی آ چکی ہے، وہ خاص 9 رمضان کا دن آ چکا ہے، وہ قبولیت کی گھڑی آ چکی ہیں جس کا برسوں سے انتظار کیا گیا تھا۔ آج ماہ رمضان کی 9 تاریخ، 9واں روزہ ماہ رمضان کی۔ دوستو بھائیو، 9 تاریخ دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج رمضان کی 9 تاریخ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا مہینہ آپ کا رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ جو شخص دوستو بھائی بہنوں یہ وظیفہ آج پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کے غر سے غربت کا، تنگ دستی کا، اس کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، وہ ساری عمر جو نہ مل سکا، دوستو آج ماہ رمضان کی 9 تاریخ کو اس عمل کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اس وظیفے کو کر لینا۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو ماہ رمضان کی 9 تاریخ کا دن مبارک ہو۔ اللہ والو، وہ گھڑیاں آ چکی ہیں جس کا برسوں انتظار کیا گیا تھا، جس کا میں نے خود بھی شدت سے انتظار کیا کہ کب رمضان کی 9 تاریخ آئے اور یہ میں وظیفہ پڑھوں۔ یہ وقت دوستو بھائیو بہنوں، یہ پورا عمل پڑھتے ہی پورے انسان، اس عمل کو پڑھتے ہی پورا سال رزق اور دولت میں آپ لوگ کھولو گے۔ دیکھو ساتھی بھائی بہنوں، جب پورا سال انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، گر گراتا ہے، روتا ہے اپنی حاجتوں کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، گھر میں سکون برکت کے لیے، بیٹی کے رشتے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن آج رمضان کا 9واں روزہ ہے، آج کی سحری میں پڑھ لو، افطاری میں پڑھ لو، آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے اللہ والو، رمضان کے اس مہینے کی قدر و قیمت کر لو۔ اگر ساتھیوں بھائی بہنوں رمضان کے مہینے کی قدر و قیمت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر یہ ماہ رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کا موقع دیا ہے، ایک بار پھر ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ایک بار پھر ماہ رمضان میں اللہ والو رمضان کی ہر رات، ہر دن قبولیت کی رات اور دن ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ رمضان کو اللہ نے 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عشرہ امت کے لیے رحمت کا عشرہ بنا دیا، دوسرا عشرہ امت کے لیے مغفرت کا عشرہ، اور تیسرا عشرہ امت کے لیے نجات کا عشرہ بنا دیا ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ بار بار موقع دیتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی رحمت سے جھولیاں بھر لو۔ پہلا عشرہ رحمت سے جھولیاں بھرنے کا، پھر اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے گناہوں کی توبہ کر لو۔ دوسرا عشرہ دوستو بھائی بہنوں گناہوں کی بخشش کا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جہنم سے اپنی حفاظت کر لو۔ پھر تیسرا عشرہ عطا ہوتا ہے۔ دوستو رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ 70 نیکیوں کے برابر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، صبح سحری کرتا ہے، شام افطاری کرتا ہے، سارا دن اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے روزی کی حالت میں خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ عرش الہی پر بیٹھ کر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا بندہ، یہ جو بندہ ہے جس نے میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، سارا دن اپنے سامنے بے شمار نعمتوں کے باوجود، بے شمار اللہ کی رحمتوں کے باوجود اس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا ہے، اس نے اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھا ہے، اس نے ہر قدم پر گناہوں سے بچنے کی کوشش کی ہے، اس نے ہر قدم پر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش
کی ہے، اے فرشتوں میں اس سے راضی ہوں، یہ روزے کی حالت میں ہے، یہ روزے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، غیبی فرشتے مدد لے کر آتے ہیں، آپ رب کریم سے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جو کچھ بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ تو دوستو بھائی بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ تمام دوست احباب آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کرنا ہے۔ آج 9 رمضان کے دن گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ کر دوستو بھائی بہنوں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے درود شریف پڑھتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ دیکھیں اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں دوستو بھائیو بہنوں چند گھڑیوں کا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کا آدھی منٹ کا وقت لگنا ہے۔ سو بھائی بہنوں چھوٹی سی دعا کرواؤں گا، آپ جہاں بھی دعا ہو آمین ضرور کہیے گا۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کی آمین اس میں شامل ہو جائے اور سب کے بیڑے پار ہو جائے۔ میرے مولا، اے میرے مالک کریم، اے پاک پروردگار، آج 9 رمضان کا دن ہے، پیر کا دن ہے۔ میرے مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، خاص طور پر اس ویڈیو میں جو میرا بہن بھائی مستمیز شامل ہے، ہم سب کو اچھا روزگار عطا فرما، ہم سب کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا اس ویڈیو میں کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، تمام لوگوں کے قرضوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ میرے مولا اس ویڈیو میں کوئی بھی میرا بہن بھائی کلک کر کے آیا ہے، میرے مولا سب کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی جائز تمنائیں مرادیں ہیں، میرے مولا سب کی دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، جبکہ سب کی حاجتوں مرادوں کو پورا فرما۔ دوستو بھائی بہنوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ میرے مولا کوئی میری بہنیں، میرے بھائی اس ویڈیو میں ایسے ہیں جن پر قرضہ ہے، کوئی رشتوں کے طلبگار ہیں، اچھے رشتے چاہتے ہیں، کوئی جاب کے لیے پریشان ہے، میرے مولا جس کی جو حاجتیں ہیں مرادیں، ہم سب کی تمام جائز حاجتوں مرادوں کو پورا فرما۔ دوستوں آمین کامنٹس میں ضرور لکھ کر جائیے گا، ہو سکتا ہے آپ کی ایک آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں، سب کا بھلا ہو جائے، کسی ایک کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، تمام دیکھنے والوں کے بیڑے پار ہو جائیں۔ تو آمین ضرور لکھ کر جائیے گا۔ اور دوستو بھائی بہنوں ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے 3 لوگوں کو کم از کم شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اور لائک ضرور کر کے جائیے گا۔ اب آپ نے آج 9 رمضان پیر کے دن جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جائیے گا، اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے بیٹھ کر اگر درود شریف یاد ہو تو لازمی پڑھیے گا۔ دیکھیں درود شریف پڑھیں گے تو عمل کی طاقت مزید بڑھ جائے گی، عمل کے فائدے مزید بڑھ جائیں گے۔ دوستو کوئی سا بھی درود شریف کم از کم 3 بار پڑھتے ہی اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ دوستو بھائی بہنوں سب سے پہلے اگر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا اور اپنے رب کریم سے مانگنا شروع کیجئے گا۔ درود پاک پڑھتے ہی آپ نے ایک لمبی لسٹ بھی رب کریم کے سامنے رکھ کر بیٹھ جائیں گے اور سچے دل سے مانگیں گے کہ مولا آج ان تمام حاجات کو پورا کروانا ہے۔ چاہتا ہوں دولت چاہیے، کامیابی چاہیے، من پسند نوکری، شادی چاہیے، آپ کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، دل لگا کر، رو کر، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا۔ انشاءاللہ آج جو بھی مانگو گے 100% مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آج دوستو بھائی بہنوں اس لاڈلی پیر کے دن آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ اپنے تمام حاجات کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور اللہ والو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ منگتا بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، رب کریم کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، ایک ایسا کامل عمل ہے جو غیب سے آپ نے پہلے نمبر پر آپ نے دوستو بھائی بہنوں جو غیب سے رزق اور دولت کے اسباب بناتا ہے، آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو آج آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، آج آپ کی غربت اور غریبی کو مٹا کر رکھ دے گا۔ دوستو بزرگوں بھائی بہنوں آپ نے اس پاورفل عمل میں پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ خاص الخاص عمل ہے، توجہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ دوستو یہ پیر کے دن کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو اسکپ کر کے
یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، اگر کوئی نقطہ کوئی بات اہم اس سے مس ہو گئی تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ یاد رکھنا کہ آج رمضان کی 9 تاریخ پیر کا دن ہے اور یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی سے وظیفہ اور یہ موقع ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے دوستوں۔ یا مسبب الاسباب آج ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، لاکھوں کمانے والے بھی لاکھوں کمانے کے بعد بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ مہنگائی کا دور ہے، اس مہینے میں رب کریم نے نصیب میں لکھ دینا ہے اور جو لکھ دینا ہے وہی پورا سال ملنا ہے۔ آج پہلے نمبر پر دوستو بھائی بہنوں یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیے گا، یقین کامل کے ساتھ یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیے گا، اللہ کا کوئی ولی، اللہ کا کوئی فرشتہ زمین پر آئے گا، غیب سے راستے بننا شروع ہو جائیں گے، وہ جو حاجات جو مقاصد آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں دوستو بھائی بہنوں، آپ کا وہ کام جو ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں، منت سماجت، بڑے بڑے وظائف کے بعد بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو آج یقین کامل کے ساتھ یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیے گا، وہ مقصد جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ مقصد خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، کیونکہ رب کی صفت یا مسبب الاسباب سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں، ایسے راستے بنتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے اور آپ کی مدد کر جاتا ہے، آپ کے کام میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ قرض جیسے دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور قرض کا نام نہیں لے رہا، یعنی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، قرض سے خلاصے کے لیے قرض کروڑوں کا بھی ہے، تو رب کے سامنے آج پیر کے دن یا مسبب الاسباب پڑھو۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ آج لاڈلی پیر کا خاص عمل ہے، کیونکہ یہ رمضان کی بڑی ہی لاڈلی پیر ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، پیر کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن رمضان کی یہ پہلی پیر سال میں، یہ پہلی بار ساتھیوں بھائیو بہنوں 9 تاریخ، یہ سال میں صرف ایک بار ملتا ہے یہ موقع۔ آج ساتھیوں بھائی بہنوں قرض دار ہو تو یا مسبب الاسباب سے ایسے ایسے راستے بن جائیں گے کہ آپ کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کسی بیماری، کسی پریشانی یا کسی بھی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کسی بند گلی میں جا چکے ہیں جہاں کوئی مدد نہیں آ رہی، آپ کسی بھی طرف سے کوئی امید آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو آج یا مسبب الاسباب پڑھو۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اب یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ کے ساتھ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ رب کریم کی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو یہ وقت بار بار نہیں ملتا، پیر کا دن قبولیت کا دن ہے، مغفرت کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، اور آج دوستو بھائی بہنوں رمضان کی لاڈلی پیر کے دن، دوستو بھائی بہنوں آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یا مسبب الاسباب ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح کیوں سمجھا رہا ہوں، کیونکہ رمضان کی یہ لاڈلی پیر ہے۔ دوستو بھائی بہنوں یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی فوری طور پر آج 9 رمضان پیر کے دن کا دوسرا معجزاتی وظیفہ، توجہ دھیان سے سمجھیے گا، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ آج کا خاص عمل ہے، آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ جو وظیفہ اب آپ نے پڑھنا ہے یہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، جو رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے، ایک ایسی صورت جس میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ دوستو یہ سورت سورہ اخلاص ہے، جسے ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 2 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج دوستو بھائی بہنوں آپ نے رمضان کریم کی یہ لاڈلی پیر کے دن یا مسبب الاسباب کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ دوستو سورہ اخلاص دوستو بھائی بہنوں آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے ہر چیز بتاؤں گا۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملے گا، تو رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ رب کریم سے ایک بار مانگتے ہیں، میرا رب 70 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو لاپرواہی میں آج کے دن کو گزارے گا۔ خدا را رب کا دربار سجا ہوا ہے، رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔
دوستو بھائی بہنوں، کچھ نہیں تو منگتا بن کر، فقیر بن کر، بھکاری بن کر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ آپ جھولی پھیلا کر بیٹھ رہے ہیں، رب کی فوجی فرشتے زمین پر آ جائیں گی، رزق اور دولت کو اور ان کے خزانوں کو چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ آپ نے 3 بار سورہ اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز میں کیوں سمجھا رہا ہوں دوستوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ والو رمضان کا مہینہ، یہ لاڈلی پیر، صرف اور صرف یہ پیر کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن رمضان کا یہ پیر پتہ نہیں اگلے سال ہمارے مقدر میں ہو نہ ہو، کیونکہ اس مہینے میں دوستو بھائی بہنوں یہ موقع رمضان کا سالوں بعد ملتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل میں سورہ اخلاص پڑھتے ہی عمل کا تیسرا وظیفہ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کو اس عمل کو جب پڑھنے بیٹھیں گے دوستو بھائی بہنوں تو آپ کا جو وقت لگے گا فقط آدھی منٹ کا، اور آدھی منٹ میں آپ لوگوں کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی منٹوں اور سیکنڈوں میں رزق کی تنگی، مالی پریشانی دور ہو جائے گی۔ عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک آپ نے لازمی کرنا ہے، اور اگر نام لکھنا آتا ہو تو کمنٹس میں لکھ کر جانا ہے، تو آپ کو خاص اجازت الگ سے دے دی جائے گی، نہیں تو ویسے بھی اجازت عام ہے، لیکن آپ نے شرط یہ ہے کہ لائک ضرور کرنا ہے۔ دیکھیں لائک پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، لائک میں تو کوئی آپ کی انگلی درد نہیں کر جائے گی، بس آپ نے اس عمل کو ایک شرط اور بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ عمل رزق اور دولت کا ایسا طوفان اٹھائے گا کہ آپ کی ساتھیوں بھائی بہنوں عقل حیران رہ جائے گی کہ آخر یہ دولت، یہ روپیہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ جب آپ نے دوستو بھائی بہنوں 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیا اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا، تو آخری وظیفہ آپ کی اسکرین پر یا غنیو یا رزاقو کا دکھ رہا ہے۔ اس عمل کے آخر کا سب سے خاص اور مجرب ترین وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ دوستو بھائی بہنوں، یا غنیو یا رزاقو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا غنیو یا رزاقو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے 2 بار ہو گیا، جیسے کہ یا غنیو یا رزاقو۔ دوستو بھائی بہنوں، یا غنیو یا رزاقو اللہ تعالیٰ کے 2 بہت ہی بابرکت اور عظیم نام ہیں، جن میں بے پناہ گہرائی اور محبت بھری ہوئی ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر لحاظ سے بے نیاز ہے، نہ کسی کا محتاج نہیں، اور سب کو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہونا یہ سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، بجائے اللہ سے مانگیں، کیونکہ اصل دولت تو اللہ ہی ہے، یعنی اصل بے نیازی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے یا غنیو، اے غنی مجھے بے نیاز کر دے، تو اللہ اسے دل کی ایسی دولت دیتا ہے کہ وہ دنیا کے چھوٹے غموں سے، یعنی کہ چھوٹے بڑے جتنے غموں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اور یا رزاق وہ ذات ہے جو ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق پہنچاتی ہے، چاہے وہ زمین کے اندھیروں میں کیڑے ہوں یا آسمان میں اڑتے پرندے۔ جب ہم یا رزاق کہتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے، ہمیں یقین ہو جانا چاہیے کہ ہمارا رزق جتنا لکھا ہوا ہے بس اللہ پر بھروسہ کرنے کی دیر ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے اسے امید نہیں ہوتی۔ دوستو بھائی بہنوں، اگر آپ لوگ وظائف پڑھ کے تھک چکے ہیں، آپ لوگوں کی پوری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے گزر چکی ہے، تو خدا را اس عمل کو پڑھ لیجئے گا دوستو بھائی بہنوں، اور کوشش کرنا اس عمل کو آپ لوگوں نے دیکھیں آج یہ عمل تو آپ لوگ پڑھ لیں گے، ویسے ہی پڑھ لیں، عمل کو پڑھنے کے بعد رب کریم سے دعا مانگ لیں کافی ہے، لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس عمل کو آپ لوگوں کے پاس یہ عمل ہمیشہ محفوظ رہے، دیکھیں 9 رمضان روزانہ نہیں آئے گی، لیکن اس عمل کو آپ لوگ اپنے پاس ساری زندگی اسٹور کر کے رکھ سکتے۔ کس طریقے سے رکھیں گے؟ آپ نے 1 گلاس پانی پر اس عمل کو، یعنی کہ اس پورے عمل کو جب پڑھ لیں بتائی ہوئی ترتیب سے دم کر لیں، اور کسی کولر مٹکے میں جہاں اور بہت سارا پانی اسٹور ہے اس میں ملا دیں۔ اب اس پانی کو آپ نے ختم نہیں ہونے دینا، جتنے ٹائم تک آپ لوگ اس پانی کو چاہیں اس میں اور پانی ملاتے رہیں، اس کو یوز کرتے رہیں، اس پانی کو اپنی دکان پر چھڑکیں۔ دیکھیں آپ کے کاروبار میں کتنی ترقی ہوتی ہے، کیسے آپ کے بند کاروبار چل پڑتے ہیں اس پانی کو۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ لوگ گھر میں چھڑکیں۔ گھر میں اگر آپ کو لگتا ہے کسی نے اپنے پرائے نے عمل، بندش نظر، کوئی جادو کے اثرات ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، یہ پڑا ہوا پانی، یہ چند سیکنڈوں کا، آدھی پونی منٹ میں آپ لوگ آدھی منٹ میں پورا عمل پڑھ لیں گے۔ لیکن دوستو بھائی بہنوں، یہ عمل آپ کے جسم سے
وہ بیماری دور کر دے گا جو بڑے سے بڑا ڈاکٹر دور نہ کر سکا۔ اس پانی کو پیتے ہی جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے والا یہ ایسا جلالی عمل ہے، اس عمل کو پڑھنے والا دوستو بھائی بہنوں اپنی ہر مشکل کو پریشانیوں کو دور کر لیتا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا عمل ہے۔ تو دوستو بھائی بہنوں آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کرنا ہے۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو روزانہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ آپ کو اللہ پاک کا جو بھی نام پسند ہے آپ نے کامنٹس میں لکھنا ہے، اور آپ کو عمل کی خاص اجازت چاہیے تو کامنٹس میں نام اپنا لازمی لکھیے گا۔ دعاؤں میں شامل ہونا ہے تو آپ یہ لکھیں کہ مجھے دعاؤں میں شامل کروا لیجئے، آمین لکھ دیں، یا پھر آپ لوگوں نے اپنا نام لکھ لینا ہے کامنٹس میں۔ دوستو بھائی بہنوں اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں۔ آخری وظیفہ یا غنیوں یا رزاقوں کا ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا غنیوں یا رزاقوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں یا رزاقوں 2 بار ہو گیا۔ اسی طریقے ترتیب سے آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ آج کے اس عمل میں یا غنیوں یا رزاقوں کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں 11 بار تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر جولی پھیلا کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے آج مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔